وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی، تیار ہو کر اسے ناشتہ کیا اور پھر آخر میں اپنے کندھے کے نیچے کر کے کریمپس چڑھائے اور گلیشرز کا گلزار لگائی۔ ارسا قریب ہی بیٹھی کاغذوں کا پلندہ اپنے بیگ میں ٹھوسنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے بیگ میں رسی ہے، اس لیے یہ پورا نہیں آ رہے، آپ یہ اپنے بیگ والے بیگ میں ڈال لیں۔ اس نے ارسا کے ہاتھ سے کاغذ لے لیے، سامان سمیٹ کر کھڑی ہوئی تو گود سے 2 بیٹریاں گریں۔ وہ انہیں مٹھی میں دبوچے باہر نکل آئی۔ آسمان ابھی تک سیاہ تھا، رات تمام نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے پوری شام سونے کے باعث وہ خاصی تازہ دم تھی۔ آسمان بھی صاف اور تارے دور دور تک جگمگا رہے تھے۔ آج بھی یقیناً پورا دن صاف ہونا تھا۔ خیمے کے باہر برف پر افق اور فرید تیار کھڑے تھے۔ افق جھک کر جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا اور اس کے عقب میں آئی اور اس کی پشت پر باندھے رکسک کے ایک خانے میں دونوں بیٹریاں ڈال کر زپ بند کر دی۔ صرف بیٹری رکھنے کو اس میں دوبارہ اپنا بیگ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ صاحب ایک بات کہوں؟ سر پر ٹوپی درست کرتے ہوئے فرید نے افق کو مخاطب کیا۔ ہاں کہو۔ صاحب میری مانو تو آگے نہ جاؤ، یہ شمالی مغربی آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ افق ارسلان کر لے گا، تم فکر مت کرو۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پری نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ خود اعتماد اور ہر درم تھا۔ صاف موسم خراب ہو جائے گا، آسمان تو صاف ہے۔ صاحب وہ شمالی میں ستاروں کا جھنڈ دیکھ رہے ہو نا، یہ ستارے میں نے کبھی اس مہینے میں چوٹی کے آسمان پر نہیں دیکھے۔ یہ اچھی پیشن گوئی نہیں کرتے۔ آپ دومانی کو ہم ہنزا کثیر سے زیادہ نہیں جانتے۔ ہمارے پاس اتنا فیول اور گیزر نہیں کہ ہم بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں۔ پینٹ چاٹتے ہوئے وہ سیدھا ہوگا اور فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ اسی طرح خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک اس کے سر کے پیچھے کوئی نوکدار چیز زور سے لگی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ 3 پہاڑی کووں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے زور سے سر پر ہاتھ مارا اور وہ اڑ گئے۔ اس نے ان کو دیکھتے ہوئے سر کا پچھلا حصہ سہلایا جہاں انہوں نے چونچیں ماری تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ افق قدرے فکر مندی سے اس کے قریب آیا۔ وہ اسی طرح عجیب نگاہوں سے دور سے آسمان پر اڑتے کووں کو دیکھتی رہی۔ پری کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے چونک کر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، یوں ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھٹکا اور بلانے کی کوشش کی۔ جو یاد آیا تھا؟ ٹھیک 6 سال پہلے جس دن اس کی ماما کی وفات ہوئی تھی، اس روز بھی صبح جوگنگ کے دوران اس پر یوں ہی کووں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی پہاڑی کوے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ارسا کان پر فون لگائے بولتے ہوئے خیمے سے باہر آئی۔ جی بالکل، میں کیمپ 3 پہنچ کر بابا سے بات کر لوں گی۔ جی شیور، اوکے، ٹیک کیئر، لو یو ماما، بائے۔ اس نے سیٹلائٹ فون بند کر کے پری کو تھمایا اور خود سر پر ہیلمٹ جوڑنے لگی۔ اس وقت پریشے کا دل چاہا کہ وہ بھی پاپا سے بات کرے، مگر اس کے پاس ان کا کوئی نمبر نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے فون بیگ میں رکھ دیا۔ ہمیں جلد از جلد کیمپ 3 پہنچنا ہے۔ آج رسیاں آپس میں نہیں بندھیں گی، کیوں نہ کہ ایسے میں ہماری رفتار سست ہو جائے گی۔ چلو نا پری، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کلائمبنگ ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے گم سم دیکھ کر وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اس نے قدرے سوچتی متذبذب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ افق، فرید ٹھیک کہہ رہا ہے، آسمان پر ستاروں کا جھنڈ اور یہ کووں کا حملہ، یہ بری علامات ہیں۔ کیا ہیری پوٹر بہت پڑھنے لگی ہو؟ وہ مسکرایا۔ افق، میں سیریس ہوں، یہ ان کلائمبر راج ہے۔ موسم کو دیکھو، چند گھنٹوں تک برف پھر شروع ہوگی۔ میں انقرہ سے ہنزا اس لیے نہیں آیا کہ برف باری سے ڈر کر بیس کیمپ میں چھپ جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری چھٹی حصت یا کچھ اور۔ میرا خیال ہے ہمیں آج نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دن کا آغاز یہ بدشگونی سے ہوا ہے۔ جانے کو اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چند لمحے بے حد سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، بدو مت کے بھگوان نیپال والے سیاحوں کے متعلق کہا کرتے تھے کہ صاحبوں کو جانے دو جہاں ان کا دل کرے، مگر یہ نہیں کہ وہ بدو کا مسکن ہوتی ہیں۔ بدو کے پیروکار ایورسٹ کو یعنی مدر گوڈلز آف دا ورلڈ اور سانگا مرتا کہا کرتے ہیں کہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ 6 نسلوں پہلے شرپا سگرماتا کی چوٹی پر قدم رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات تب بدلے جب تزنگ نے سرینڈا منڈی ہیلری کے ساتھ ایورسٹ سر کیا۔ جب ترنگ نے سریڈا منڈی ہیلری کے ساتھ ایورسٹ سر کیا۔ یقین کرو اس وقت اتنی توہم پرست باتیں کرتی تم مجھے بدو مت کی کسی منہ میں رکھنے والی رہبر لگ رہی ہو۔ اس کا انداز اتنا قطعی اور منقطع تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکی، حالانکہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے تو توہم پرست کہو یا جو بھی، میں آگے نہیں جانا چاہتی۔ پریاپی، اگر ہم
آج سر کر لیں تو ہمارا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔ ان دونوں نے کسی بات کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ نہ چلتی تو وہ اس کی بزدلی شمار کرتے۔ وہ کسی ریکارڈ بک میں نام نہیں لکھوانا چاہتی تھی۔ وہ ادھر رکا پوشی کو سر کرنے بھی نہیں آئی تھی، وہ تو خود تسخیر ہو کر اپنے فاتح کو لینے آئی تھی۔ وہ اس وقت جس طرح اس کا دل کسی انہونی کے باعث گھبرا رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ٹھہرنا اس کے خلاف تھا۔ وہ ان کے آگے چل رہا تھا، اس کے قدموں سے بننے والے نشان پر قدم رکھتی، سر جھکائے خاموشی سے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا اور قدموں کے نیچے موجود گلیشیئرز کے اندر سے سلائڈنگ کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ کہنے لگا، ارسا تمہارے ناول کا نام کیا ہوگا؟ دی رکا پوشی کلائمب، یا پھر رکا پوشی دی ان کلائمبر، یا پھر ان ٹروتھ ایئر آف رکا پوشی؟ وہ مشہور کتابوں کے نام بگاڑ رہا تھا۔ ارسا ہنس دی، خیر میرے ناول کا نام خاصا مختلف ہے، کیا ہے؟ جب چھپ جائے تو پڑھ لیجئے گا۔ ارسا اپنے ناولوں کے متعلق خاصی شرمیلی تھی۔ وہ ہنوز شکل خاموشی سے جھک کر برف پر آئس ایکس مارتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پری کی بات نہیں مانی، سو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو پوچھنے لگا، کھانسی ٹھیک ہے تمہاری؟ تم کل شام نیند میں کھانس رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، وہ مختصر کہہ کر چپ ہو گئی۔ موسم صاف ہو تو رکا پوشی کی چوٹی سے میلوں دور تک پھیلے پہاڑ سلسلہ نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے تئیں اسے سمٹ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ اچھا، میں تو یہاں اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کنڈوریا اور بلتوریا کی چوٹیاں دیکھنے ہی آیا ہوں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جس پہاڑ کے حسن کی وہ دیوانی تھی، آج پہلی بار اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خدا کرے بروز ہوتا رہے اور اسے علم نہ ہو کہ کوئی دبے قدموں اس کی اقلیم میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ نیچے برف کو بغور دیکھتی احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی۔ برف کے ایک قطرے پر وہ پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دم اس نے قدم چند فٹ آگے رکھتے ہوئے اس ٹکڑے کو پہلا نگاہ پھر موڑ کر بغور اس کو جگہ کو دیکھا۔ یوں ہی اسے شک ہوا کہ اس کے اندر پہاڑوں کی کوئی دراز چھپی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ اسے چند قدم آگے تھا، اسے رکتے دیکھ کر خود بھی رک گیا۔ کچھ نہیں، تم ایک بات تو بتاؤ۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ چلنے لگی۔ ہوا قدرے تیز ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی۔ اس نے ہیڈ لیمپ آن کر لیا۔ رکا پوشی کی چوٹی سے کون کون سے پہاڑ نظر آتے ہیں؟ بہت سے، افق نے شانے اچکائے۔ مثلاً کیٹو، شاہگوری بلتی زبان میں پہاڑوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں، اور مشکور بروم اور گیشیر بروم کی چوٹیاں، اور براڈ پیک اور کنگڈوریا کے دوسرے پہاڑ، اور رکا پوشی سلسلے کے دوسرے پہاڑ ہرموش اور دامنی اور نانگا پربت۔ اور فکر نہیں کرو، تمہارا گھر نہیں نظر آتا۔ اس کی مسلسل اور کی تکرار پر وہ چڑھ کر بولا، وہ بدمزہ سی ہوگی، ہر وقت سڑے رہا کرو تم۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹا، پھر دستانے والا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جس پر پری نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ افق نے اس کا ہاتھ قدرے کھینچ کر اپنے قریب کیا، یہ اس لیے کہ اگر گریں تو اکٹھے گریں گے۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ پری کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے اس نے سر کو ہلکی جنچ دی۔ قریباً 30 میٹر کے فاصلے پر ارسا آ رہی تھی۔ اس کا ہیڈ لیمپ آف تھا، اس کے عقب میں فرید تھا۔ اس نے گردن واپس موڑ لی اور وہ اور افق ہاتھ تھامے چاندی میں نہائے رکا پوشی پر قدم بڑھانے لگے۔ اسی صنع میں اس کے عقب میں دھماکہ ہوا۔ وہ دونوں گھبرا کر پلٹے۔ پیچھے میلوں دور تک چاندنی سے چمکتی برف پھیلی تھی اور چند میٹر دور ایک لمبا سا گڑھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک لمحے میں ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ میں آیا تو او میرے خدایا! ارسا پہاڑوں کی کسی درز میں گر گئی تھی۔ ارسا وہ دوڑتے ہوئے گڑھے کے قریب آئی۔ گڑھے کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ ارسا تم ٹھیک ہو؟ گڑھے کے قریب دراز ہو کر اس نے اندر جھانکا۔ وہاں عجیب سناٹا اور تاریکی تھی۔ اس کا اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ افق بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ فرید چند قدم دور تھا۔ افق کچھ کرو پلیز، افق وہ گر گئی ہے، اسے باہر نکالو۔ افق کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے لبوں سے بے ربط فکرے ادا ہو رہے تھے۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ہیلمٹ پر لگے سرچ بلب سے گھڑے میں روشنی ڈالی۔ فرید بھی اندر روشنی کرنے لگا۔ وہ دونوں اسے آوازیں دے رہے تھے، ارسا تم ادھر ہو، ارسا جواب دو۔ وہ اسے پکارتے ہوئے ہیڈ لیمپ کی روشنی میں شگاف میں ڈالتے رہے، مگر اندر چند میٹر برف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پری کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ وہ جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ شاید اس سے بولا
نہ جا رہا ہو وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا، افق اسے باہر نکال لائیں۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی مگر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ارسا پلیز جواب دو، تم ٹھیک ہو؟ وہ کتنی ہی دیر اسے آوازیں دیتا رہا، اس کا گلا بیٹھ گیا اور آواز پھٹ رہی تھی مگر پہاڑ کی تاریخ عمیق درز بلکہ ایک خاموشی تھی، ہلکی سی کراہ، کمزوری سی کھانسی، زندگی کی کوئی رمق اس دراز میں نہیں تھی۔ برف گرنے لگی، ہوا کا زور زیادہ تیز ہو گیا۔ افق اور فرید جھک کر ارسا کو آوازیں دیتے رہے، دونوں کے ہیلمٹ اور چہروں پر برف کے ذرات لگے تھے مگر دراز سے کوئی جواب نہ آیا۔ پری کا دل ڈوب رہا تھا۔ افق کچھ کرو پلیز، اس کا جیسے سانس رک رہا تھا۔ ارسا کتنی دیر سے اس عمیق دراز میں منو برف تلے دبی ہوگی، اس کا سانس بھی ایسے ہی بند ہو رہا ہوگا، اس تصور سے اس کی روح کانپ گئی تھی۔ افق اور فرید تھک ہار کر خاموشی سے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے، ان کی خاموش صورتیں پری کو ہلا رہی تھی۔ تم دونوں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اسے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ افق جواب دو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ افق نے سر اٹھایا، وہ گلیشیئرز کا گلزار اتار چکا تھا، اس کے سر، ناک، آنکھوں اور چھوٹی چھوٹی شیپ پر برف کے ذرات پھنسے تھے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی، میرا نہیں خیال اب کوئی امید ہے، وہ اب تک مر چکی ہوگی۔ کرنٹ کھا کر پری اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کیسے نہیں؟ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم دیکھو تو صحیح، افق اندر ہوگی، اس کا سانس گھٹ رہا تھا، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوگی، ہواؤں کے شور سے اس کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ تم دیکھو تو صحیح، کسی مدھومن امید کے تحت اس نے کہا۔ وہ نہیں ہے پری، کسی تھکے ہارے شکست خور سپاہی کی مانند اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی، او خدایا، وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے خود بھی بے یقین سا تھا۔ پری نے استجاب اور خوف سے نفی میں گردن کو جش دی، نہیں افق، تم اس کی آواز کب پا رہی تھی؟ افق کیا کہہ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا ذہن موف ہو چکا تھا۔ بھلا ارسا کیسے مر سکتی تھی؟ ابھی تو وہ ہمارے ساتھ چل رہی تھی، بالکل ابھی میں نے اسے برف پر کھڑے دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بالکل ابھی میں نے اسے برف پر کھڑے دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تم اسے کیوں؟ وہ نہیں، اس کا سر گھوم رہا تھا، چاندنی میں نہائی خراموش اور دامنی کی چوٹیاں اسے گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اسے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے افق کو اٹھتے دیکھا، فرید اسے منع کر رہا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے بار کے گرد رسی باندھ کر اس گہرے شگاف میں اتر رہا تھا۔ رسی کا ایک سرا فرید کے ہاتھ میں تھا، وہ آہستہ آہستہ رسی چھوڑ رہا تھا، شاید رسی کہیں سے اینکر بھی کر رکھی تھی، اب وہ نیچے اتر چکا تھا۔ 5 میٹر کھودا ہے، وہ نہیں ہے، گھڑیب سی آواز آئی، وہ آواز سے اجنبی لگی تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ بھلا ارسا کیسے مر سکتی تھی؟ ابھی 1 منٹ پہلے تو اس نے ارسا کو اپنے عقب میں آتے دیکھا تھا، بس ایک لمحے میں اس کا پاؤں دراز کے اوپر برف کی تہہ پر پڑا، گلیشیئر پھٹا اور وہ نیچے گری، ہزاروں من برف اس کے اوپر گرتی چلی گئی، اس کا سانس رک گیا اور وہ دم گھٹنے سے برف میں دفن ہونے سے مر گئی۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا۔ اس کا دل کے اندر کہیں بہت زور سے درد ہوا تھا، درد کی شدت بڑھی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، آسمان برف کے ننھے ننھے گالے برسا رہا تھا۔ چوٹی اس جگہ سے نظر نہیں آتی تھی مگر یقیناً وہ بادلوں کے ہالے میں چمک رہی تھی۔ رات کے اس پھر برو جاگ اٹھا تھا اور اسے علم ہو چکا تھا کہ کوئی دبے قدموں اس کی راجدھانی میں داخل ہو رہا تھا۔ افق واپس آ چکا تھا، اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے وہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، تیز تیز سانسوں کے درمیان کچھ بھی کہہ رہا تھا۔ تم افق، وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اس کی جیکٹ کا کالر زور سے پکڑ کر کھینچا، میں نے کہا تھا تم سے کہ واپس چلتے ہیں مگر تم نہیں مانے، نہیں اوپر جانا تھا ہر قیمت پر، اور وہ مر گئی افق، ارسا مر گئی۔ کر لی تم نے سمٹ بنا لیا تم نے ورلڈ ریکارڈ؟ ہاں بولو، بالکل ابھی تو اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، پاپا سے اس نے کیمپ 3 میں جا کر بات کرنی تھی، اس کا باپ اس کی کال کا انتظار کر رہا ہوگا، اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے، غصے سے اس پر چلاتے ہوئے، اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا، اتنا بھی نہیں کہا کہ ارسا خود اوپر جانا چاہتی تھی، وہ میری چھوٹی بہن تھی افق، اتنی ٹیلنٹڈ، اتنی ذہین، وہ اس ظالم پہاڑ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بچوں کی طرح پلک پلک کر رو رہی تھی۔ افق نے اس کے شانوں کے گرد بازو رکھ کر ہولے سے اس کا سر تھپایا، ریلیکس پری، ریلیکس۔